جی ناظرین، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دستک میڈیا گروپ کے چیف ایگزیکٹو سعد اللہ خٹک صاحب۔ سعد اللہ خٹک صاحب سے ہم پوچھیں گے موجودہ الیکشن کے حوالے سے۔ سعد اللہ خٹک صاحب، ببرک نیوز کی اسکرین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سعد اللہ خٹک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلع کرک میں کیا پوزیشن ہے، کتنے امیدوار ہیں، اور ان کے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب پچھلے دنوں آئے تھے، انہوں نے ٹکٹ اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے تھے۔ ملک رحمان صاحب قومی اسمبلی کے لیے، میاں اخلاق صاحب صوبائی اسمبلی کے لیے، اور شاکر اللہ ہواری صاحب بھی تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اچانک فیصلہ میں تبدیلی کرنا پڑی؟ میاں اخلاق صاحب قومی سیٹ کے لیے تیار ہو گئے اور ملک رحمان صاحب دستبردار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور شکریہ فضل ربی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا جہاں تک تعلق ہے تو قومی اسمبلی کے لیے میاں اخلاق کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی پی کے 97 کے لیے ڈاکٹر اصیل الرحمان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ پی کے 98 کے لیے شاکر الحواری۔ یہ 3 ہمارے امیدوار ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بالکل کیپٹن صفدر نے دورہ کرک کے موقع پر اس کو باقاعدہ اعلان کیا تھا پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جو ملک رحمان ایڈوکیٹ ہیں وہ ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے، جو میاں اخلاق صاحب ہیں وہ پی کے 97 کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے، اور شاکر الحواری جیسے ابھی میں نے بتایا وہ ہیں۔ تو وہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ لیکن آپ نے ذکر کیا ہے چیف ایگزیکٹو دستک میڈیا گروپ کا، جی میں ایک صحافی کی حیثیت سے بات کروں گا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے نہیں۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون ضلع کرک میں برائے نام رہ گئی ہے، حالانکہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی۔ کچھ وقت کے لیے پی ٹی آئی کا یہ شور شرابہ چل رہا تھا، لیکن جو اصل میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون منظم پارٹی، تو اس کا کرک میں شیرازہ بکھر چکا ہے، اور اس کی یہی وجوہات ہیں، اور یہی چند لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون کسی دوسرے شخص تک پہنچے یا مسلم لیگ نون تک کوئی دوسرا شخص پہنچے۔ اور ان میں جو سرفہرست آپ نے جو وہ کہا، یہی میاں اخلاق صاحب ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ جب اعلان کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے، چونکہ آپ کو علم میں ہوگا یعنی میاں اخلاق صاحب جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کمیٹی برائے آئل اینڈ گیس ضلع کرک کے چیئرمین بھی ہیں۔ جی، تو جب وہ چیئرمین شپ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تو اتحادی کی حیثیت سے انہوں نے، میاں نثار نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا۔ جب میاں نثار نے اپلائی کیا، کافی مہینوں تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی، مطلب نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا ان کا بحیثیت چیئرمین، کیونکہ نہ وزیر اعظم صاحب نے ان کی وہ نوٹیفیکیشن کو کرنا ہوتا ہے، تو نہ شہباز شریف صاحب ان کو ناراض کرنا چاہتے تھے، امیر مقام صاحب کو، اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو پھر جا کے میں یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے میاں نثار کی منتیں ترلے کی، اور مبینہ طور پر یہ معاہدہ بھی کر لیا تھا کہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے یا کوئی نامی گرامی صوبائی اسمبلی کا امیدوار مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ مجھے یہ چیئرمین کا عہدہ میرے مقابلے سے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، کوئی 7-8 مہینے تک کا چیئرمین کا وہ جو عہدہ تھا وہ خالی تھا، یہ بھاگتا رہا، یہ فلانے کو تو یہ، اور اس چیز کو جب انہوں نے اناؤنس کیا، اور یہ ساری جو پسوڑی بن رہی تھی نا، کہتے اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ ملک رحمان ایڈوکیٹ ان کا یہ سارا مسلم لیگ نون کا کباڑہ کرنے میں، مسلم لیگ نون کے ورکروں کو ناراض کرنے میں، مسلم لیگ نون کی تنظیمیں نہ بنانے میں، مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے عہدیداروں کو ساتھ نہ بٹھانے میں، ان کا جو وہ تھا دست راست بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا مشیر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ملک رحمان ایڈوکیٹ تھا۔ تو اب ملک رحمان ایڈوکیٹ کے ان کا رازدار تھا، اس کے لیے تو وہ قومی اسمبلی کا انہوں نے کر لیا۔ دوسری طرف سے یہ والی بات آ گئی، میاں نثار والی بات ہے، میاں والی بات بھی آئے گی، وہ بھی میاں اور یہ بھی میاں، اور ان کے آپ کو پتا ہوگا گٹھ جوڑ اور رشتہ داری، ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان کے
وہ ہیں سسر ہیں میاں اخلاق کے، میاں نثار کے جو بڑے بھائی ہیں میاں لباب گل صاحبہ جی، وہ ان کے رشتے ہیں. تو یہ چیزیں جب بیچ میں آ گئی تو ان کو صوبائی اسمبلی سے بھاگنا پڑا. اور یہ جو صوبائی اسمبلی کا انہوں نے اعلان کیا تھا میاں اخلاق نے، باقاعدہ ریکارڈ پر ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا، تو وہ بھی انہوں نے میاں نثار کی ضد میں کیا تھا کہ آپ چیئرمین کے عہدے کے لیے مجھے مطلب سامنے آ گئے ہیں، میرے سامنے وہ نہیں دے رہے. تو یہ اندرونی کہانی تھی. اس اندرونی کہانی کی وجہ سے جو ملک رحمان ایڈوکیٹ کو صلہ ملنا تھا تو انہوں نے کیا کیا، صوبائی اسمبلی سے چونکہ وہ میاں نثار کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، انہوں نے ودرا کر لیا. اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ اس کے پاس اناؤنس ہو چکا تھا، ان کے پاس اناؤنس شدہ ٹکٹ پڑا ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کے کاغذات جمع کرایا. تو یہی وجہ تھی. پھر چونکہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ، میاں اخلاق جو تھے وہ فرنٹ فٹ پہ تھے یا فرنٹ پہ تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے جو لگے ہوئے تھے وہ ملک رحمان ایڈوکیٹ تھے. ظاہر ہے انہوں نے اس کو بھی اپنا صلہ دے دیا اور ٹکٹ ان سے چھین لیا. دوسری بات، ایز اے چیف ایگزیکٹو میڈیا گروپ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ضلع کرک میں چند امیدوار ہیں جو کہ اپنی اکثر تقاریر میں کہتے ہیں کہ ہماری بات اوپر ہو چکی ہے، جی جی، لیکن وضاحت نہیں ہو رہی. جی جی، ان کی کہاں بات ہو چکی ہے، یہ کون لوگ ہیں، کن کی پشت پناہی پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا یہ طریقہ موزوں ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے اوپر بات ہو چکی ہے نا، یہ جو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ایسے لوگوں کو منہ لگا لیتے ہیں کہ جو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتے، اور پھر اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنی بڑی انٹیلیجنس کے باوجود وہ ان چیزوں کو وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے کہ ایسے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ہماری اوپر بات ہو چکی. اوپر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر تو سب سے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کے اوپر کا مطلب سیدھا سادہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے. لیکن اس سے اداروں کی بدنامی نہیں ہوتی؟ تو اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے نا. میں نے کہا نا، اتنے چھوٹے قد کے لوگ، سیاسی لحاظ سے اتنے چھوٹے قد کے لوگ جن کو اپنی بات کرنا تک نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اوپر بات ہو چکی ہے. تو اب اوپر اگر بات ان کی ہو بھی چکی ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، تو انہوں نے نعرے لگانے. اگر اصل میں ان کی بات ہو چکی ہے تو ان تک کا تو کام نکل چکا ہے اوپر سے. دوسری بات یہ کہ اوپر اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، جس طرح یہ کہتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کو، ووٹروں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میرا تو جتنا تجربہ ہے، جتنی میری معلومات ہے، کہ یہ لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم عوام کو بیوقوف بنائیں. اور یہ اوپر کی میری بات ہو چکی ہے، یہ بھی عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک ڈرامہ ہے یا ایک وہ ہے. ضلع کرک میں اکثر امیدوار ایسے بھی ہیں جو 5 سال تک یہاں نہیں دیکھے جاتے، لیکن 40 دنوں کے لیے ضلع کرک میں تشریف لاتے ہیں، عوام کے غمخوار بن جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام کو ورگلانے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں فضل ربی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ 5 سال وہ غیر حاضر رہتے ہیں، میرا خیال ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ یہ زیادتی ہے. عوام کا نمائندہ عوام کے درمیان ہونا چاہیے. اب عوام ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ عوام کا کام ہے. اس میں میں اور آپ، کیونکہ قانون میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ 5 سال اپنے ادھر رہیں گے، اپنے اسٹیشن پر رہیں گے، تب آپ کو مطلب آپ امیدوار بن سکتے ہیں. 3 سال رہیں گے، 2 سال رہیں گے. تو ہم اور آپ چونکہ صحافی ہیں اور ایک مہذب ملک کے شہری ہیں، تو اس کی حیثیت سے ہم وہی اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں جو اخلاقیات میں اس کی ممانعت ہو، مذہب میں اس کی ممانعت ہو، یا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون میں اس کی ممانعت ہو. تو یہ بات امیدواروں اور عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. ضلع کرک میں موجودہ صورتحال میں ہمارے PK 97 کے کس امیدوار کو آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے میرے تجزیے، فضل ربی صاحب ماشاء اللہ آپ وہ باخبر آدمی ہیں، آپ نے میرے تجزیے دیکھے ہوں گے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح، جیسے وہ بیوقوف بنانے والے آپ نے بات کی نا، اگر ہم بھی کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں امیدواروں کو یا ووٹروں کو، تو وہ تو الگ چیز ہے. دوسری صورت میں حقیقت یہ ہے، PK 97 کی آپ بات کرتے ہیں، میاں نثار، گل صاحب خان، جاوید خٹک اور خورشید خٹک، ان میں سے آپ کسی کو مقابلے سے ابھی نہیں نکال سکتے، نہ کسی کو جتوا سکتے ہیں.
وجہ اس کی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر میٹھا خیل میں کوئی 20% لوگوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے فلانے کو ووٹ دینے ہیں. ووٹ بالکل پھیکی ٹھنڈی بیڈ